الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج میں نے جس گستاخ رسول کا تذکرہ کرنا ہے وہ ابہلا بن قاب ہے، اور عام اس کا نام جو مشہور ہے وہ اسود انسی ہے۔ اس کا لقب ذو خمار تھا، اور یہ اس لیے اس کا لقب تھا کہ یعظم ان الذی یاتیہ ذو الخمار، وہ اپنے آپ میں خیال کرتا تھا کہ اس کے پاس وہی لے کر ذو الخمار آیا کرتا ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے۔ اس کا بنو ابس قبیلہ سے تعلق تھا، صنعاء میں اس کی رہائش تھی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہوا تھا، زبان کا انتہائی تیز ترار تھا، لوگوں کو قائل کرنے میں اس کا ایک ریکارڈ تھا، اور اس کی صنعاء کے علاقہ میں بہت مشہوری تھی، غلغلہ تھا، اور اپنی اس شہرت پر یہ نازا بھی تھا کہ میں نے دیکھو کتنا کام کیا ہے۔ تواریخ میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ اس کے دو شیطان تھے، ایک کا نام سحیق اور دوسرے کا نام شقیق۔ ایک کا مطلب یہ ہوا کہ دور ہو جاؤ، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ بدبخت۔ اور یہ دونوں مختلف مقامات کی خبریں لا کر اس کو دیتے تھے، اور یہ ان خبروں سے آگاہ رہتا تھا، معلومات اس کو رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعاء کے علاقہ میں بازان نامی آدمی کو اپنا عامل بنا کر، گورنر بنا کر بھیجا، اور کل من علیہ فان کے تحت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی شیاطین نے اس کو خبر دی کہ بازان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گورنر ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب اس نے اپنی طاقت کو یکجا کیا، اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اور صنعاء پر اپنا قبضہ جما لیا، حملہ آور ہوا، قبضہ جما لیا، اور قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ بازان کی جو بیوہ تھی مسلمان، اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اب اس بات کا مسلمانوں کو دکھ بھی تھا۔ دو مسلمان، ایک کا نام دادویہ اور دوسرے کا نام فیروز ہے، انہوں نے اس کو قتل کرنے کا تہیہ کیا کہ اس کو مار دیا جائے گا، اور یہ اس قدر اپنی شیطانی میں لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف تھا، اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خر الخمار حدا انہ سجد لہ، اس کے سامنے گدھا زمین پر گر گیا، اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ دیکھیں یہ گدھا جو مجھے سجدہ کر رہا ہے، ایک حیوان ہوتے ہوئے، جانور ہوتے ہوئے یہ مجھے سجدہ کرتا ہے، انسان کیوں نہیں مجھے مانتے ہیں؟ اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان دو اللہ کے بندوں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حالانکہ اس کی 1000 آدمی جو ہے وہ چوکیداری کرتا تھا، اس کی نگرانی کرتا تھا، اس کے گھر کا پہرا دیتا تھا۔ رات کا وقت ہے، بیوی نے اس آدمی کو، اسود انسی کو، شراب پلائی، اس میں یہ دھت ہوا، اس میں یہ شراب میں اس قدر خمار میں آیا
شراب کا اس قدر زیادہ نشہ ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں پڑا ہوا ہوں کہاں نہیں۔ فیروز نامی آدمی نے اس کے مکان کی دیوار کو نقب لگائی، اور پھر کیا فنقب فیروز ومن معه الجدار حتی دخلوا فقتلوه، انہوں نے دیوار کو نقب لگائی اور اندر داخل ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ گویا یہ گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچا کہ اس کو قتل کیا گیا۔ اب ان دونوں نے، جو مسلمان عورت تھی فاضان کی بیوی، اس کو وہاں سے آزاد کیا، اس کا سامان بھی اسے دیا، اور پھر یہ مدینہ میں خبر پہنچائی کہ دیکھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 24 گھنٹے تقریباً پہلے آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اسود انسی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر مدینہ میں اس وقت پہنچی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی بات پیشین گوئی جو ہے لوگوں کو سچ ثابت ہوئی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا وہ اس دنیا سے اس طریقے سے چلا گیا، رخصت ہوا اور وہ مر گیا۔ اللہ کی ذات نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔